بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور سے ایبٹ آباد بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت ہی اچھے کپڑوں پہنے ہوئے تھا کھڑا ہوا اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کام کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ مال جل کر خاکسار ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری، مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم کر دی ہے۔ میری یہ جوان سالہ بیٹی ہے، اگر کوئی وارث نہیں رہے گا، کوئی اس کے دامت عظمت کو تار تار نہ کر دے۔ یہی غم زیادہ کھائے جا رہا ہے اور اس شخص کی ہچکچی بندھ گئی۔ یہ جوان سالہ لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھ کر باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے۔ اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت ہی مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پر جا رہا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر جا رہا تھا، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دیں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا کہ ڈرائیور میاں 5 منٹ کے لیے کسی جگہ بس روک دیں تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب ان کو نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بج چکے تھے، مگر دلہن، دولہا اور 2 باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنے ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو یہ 6 ممبران کا گروپ مکمل طور پر لوٹ چکا تھا۔ اگلے الیکشن میں پاکستانی قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے شاید۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔